بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس دہم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الدرس السابع الف سورۃ الممتحنہ آیات 1 تا 6 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ممتحنہ کا مطلب امتحان لینے کا ہے۔ جو عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائی تھیں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے امتحان لیں۔ ہم چلیں گے التمارین کی طرف۔ السوال الاول، قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو دوست۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب اگر مختصر طور پہ آپ رکھنا چاہیں تو وہ صرف اتنا ہے کہ اہل ایمان کو اسلام کے دشمن کافروں کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور تفصیل کے ساتھ اگر آپ جواب لکھنا چاہیں یا آپ سننا چاہیں تو پھر اس میں اس صورت کے شان نزول کا وہ واقعہ آ جاتا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر ابن عوام، ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم چاروں کو فرمایا کہ جاؤ مکہ مکرمہ کے راستے پر اور خاخ نامی جگہ پر پہنچو گے تو ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ ہم چاروں گھوڑے دھڑاتے ہوئے روضہ خاخ کے مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں ایک عورت ملی۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط دے دے۔ وہ کہنے لگی واللہ ما معی من کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ خط نکال کے دے دو۔ بڑی دیر تک ہم اس سے بحث و مباحثہ کرتے رہے اور آخر میں ہم نے یہ کہا کہ دیکھو خط تو آپ کے پاس ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حقیقی اور سچی ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی طرح کی زبردستی آپ کی تلاشی دیں، آپ خط دے دیں۔ تو بالآخر وہ مجبور ہوئی اور اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکال کر دے دیا، اور یہ خط ہم نے لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے چند مکہ کے مشرکوں کے نام یہ خط تھا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا گیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ پر حملے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حاطب یہ کیا بات ہے، آپ نے کافروں کو مخبری کی ہے؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاملے میں جلدی مت فرمائیے۔ ہوا یہ کہ میں اصل قریشی تو ہوں نہیں، مکہ سے باہر آ کے آباد ہوا ہوں، تو آپ کے ساتھ میں ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں۔ جو دوسرے مہاجر آئے ہیں ان کے تو عزیز رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں، ان کے والدین ہیں، باقی رشتہ دار ہیں، تو وہ لوگ ان کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، جبکہ میرا تو دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے، کیونکہ برادری میری موجود نہیں۔ میں نے چاہا کہ میرا رشتہ ناتا تو ان سے ہے نہیں، کچھ احسان کر کے اپنا حق ان پہ قائم کر دوں تاکہ میرے بچوں کو وہ نہ ستائیں، تو میں نے یہ اس لیے کام کیا ہے، اور ایسا نہیں کہ میں اسلام سے پھر گیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں تھے، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے بھی کہا کہ یہ دوزخی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جانتے ہو کہ حاطب کون ہے؟ یہ تو بدر میں شریک ہونے والا ہے، اور بدر میں جو لوگ شریک تھے اللہ رب العزت نے ان کو فرما دیا تھا کہ اے معلوم عاشق تم قد غفرت لکم، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمہیں سب بخش دیے گئے ہیں، تو لہٰذا یہ تو بخشا ہوا ہے۔ اور غلام سے فرمایا کہ تو نے اس کو دوزخی کہا، واللہ لا يدخلها ابدا، خدا کی قسم یہ دوزخ میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ایمان والو مت بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو دوست، تلقون الیہم بالمودۃ، بھیجتے ہو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام کہ مسلمانوں کے راز کی بات ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں، تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، ان کا حال یہ ہے کہ وقد کفروا، انہوں نے کفر کیا ہوا ہے، بما جاءکم من الحق، اس چیز کا کفر کیا جو تمہارے پاس آئی ہے حق بن کر، دین حق کا انہوں نے انکار کیا، توحید و رسالت کو ماننے سے انکار کیا، قیامت کے منکر ہیں،
ان کی یہ کارروائی تمہارے سامنے ہے۔ السوال الثانی، اس سبق میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدان بنانے سے منع کیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، اس وجہ سے کہ کافروں نے دین کو قبول نہیں کیا اور مسلمانوں کو انہوں نے جلا وطن کر دیا۔ یاکم، انہوں نے تمہیں بھی نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا مکہ سے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصوبے سے آگاہ فرما کے مدینہ ہجرت کا حکم دیا، تو اتنی سختیاں کر کے، ہجرتیں کر کے تم یہاں پر آئے ہو، اب ان کے ساتھ کیوں دوستی رکھتے ہو؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہو، پھر کافروں کی رضامندی کی فکر کیوں ہے تمہیں؟ ان کی خوشنودی تلاش کیوں کرتے ہو؟ تسرون الیہم بالمودہ، پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر بیچتے ہو تم ان کو دوستی کا پیغام۔ وانا اعلم بما اخفیتم، اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ سینوں کے رازوں اور ارادوں سے واقف ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ، اور جو شخص ایسا کام کرے کہ کافروں کو راز بتائے یا ان سے دوستی کا اظہار کرے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ وہ یہ خیال کرے کہ دوستی کا اظہار کرنے سے کافر اس کی دوستی کی رعایت کریں گے، یہ اس کی خطا ہے۔ السوال الثالث، جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ تو یہاں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ سخت دشمن بن جاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، زبانوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں، تانے اور گالیاں دیتے ہیں، اور ان کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش یہ بھی کافر بن جائیں۔ وہ تو تمہارے ایسے سخت دشمن ہیں کہ ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، تمہارے دوست نہیں بن سکتے، بلکہ وہ ہمیشہ تمہارے دشمن رہیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور وہ پھیلائیں گے اور چلائیں گے تمہارے اوپر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ۔ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہیں قتل کر دیں، زبانوں سے تم کو لان تان کریں، گالی گلوچ کریں۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، مشرک بن جاؤ، کچھ بن جاؤ، مگر مسلمان نہ رہو۔ ایسے لوگوں سے کب دوستی کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اگر قرابت داروں کی وجہ سے تمہاری خواہش ہو کہ کافروں سے دوستی کریں تو سن لو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز نفع نہیں دے گی تمہیں تمہاری رشتہ داری، تمہاری اولاد، یوم القیامت، قیامت والے دن کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، کوئی نہیں نقصان سے بچا سکے گا، وہاں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی ہی۔ یفصل بینکم، اللہ اس دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ تمہارے اچھے برے اعمال سامنے رکھ کر جزا سزا دے گا۔ السوال الرابع، ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ تو یہاں سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس سوال کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی خاطر جھوٹے خداؤں اور اپنی قوم سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، اور وہ پروردگار سے دعا بھی مانگتے رہے، اے ہمارے پروردگار، میں آپ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہمیں کافروں کے ذریعے عذاب نہ دلانا اور ہماری بخشش فرما۔ کافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھو جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے، فی ابراہیم والذین معہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان میں نمونہ ہے جو ان کے ساتھ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھیوں میں سے تھے کہ ان کی ساری قوم، بادشاہ سے لے کے ادنا چرواہے تک، سب مشرک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا،
اذ قالوا لقومہم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو ستاروں کی عبادت کرتے ہو سورج کی عبادت کرتے ہو چاند کی عبادت کرتے ہو کفرنا بکم ہم اس تمہارے عقیدے کو جھٹلاتے ہیں تمہارے معبودوں کے منکر ہیں وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا اور ظاہر ہوگی ہماری اور تمہارے درمیان دشمنی بیر بغض ہمیشہ کے لیے اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے تمہارے ساتھ توحید کے لیے یہ ٹکراؤ جاری رہے گا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے اس عقیدے پر آ جاؤ اللہ رب العزت جس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں اس کے ارادے میں کوئی شریک نہیں جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی تکالیف برداشت کی یہاں تک کہ آپ کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے الا قول ابراہیم لابیہ سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی لاستغفرن لک کہ میں ضرور تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا وما املک لک من اللہ من شیء اور میں نہیں ہوں مالک آپ کے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عداوت کے باوجود دشمنی کے باوجود اپنے باپ کے لیے استغفار طلب کی لیکن جب انہیں پتہ چلا فلما تبین لہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ پھر جب واضح ہو گیا کہ یہ تو خدا کا دشمن ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان کر دیا تو فرمایا آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا لیکن میں آپ کو بخش تو نہیں سکتا پس جب ثابت ہو گیا کہ وہ مسلمان ہونے والا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بخشش کی طلب چھوڑ دی ربنا علیک توکلنا اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں وإلیک انبنا اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں وإلیک المصیر اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اے ہمارے رب نہ بنا ہم کو آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کا تختہ مشق بن جائیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں اور مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اے پروردگار ان کافروں کو ہم پر غلبہ نہ عطا فرما کہ وہ جس طرح چاہیں ہمیں مصیبت میں مبتلا کریں اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں اور مسلمان باطل پر ہیں اگر مسلمان حق پر ہوتے تو اس طرح ذلت اور خواری نہ ہوتی اور ایسی حالت دیکھ کر کافر اس فتنے میں پڑیں کہ وہ حق پر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی یہ بیان کیے کہ پروردگار کافروں کو ہم پر ایسا غلبہ نہ دے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے فتنے میں ڈالیں اور ہم دین سے منحرف ہو جائیں اور اے پروردگار وغفر لنا ربنا اور بخش دے ہم کو انک انت العزیز الحکیم بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ البتہ تحقیق تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے کہ آپ ان کی طرح کافروں سے برات کا اعلان کریں لمن کانا اس شخص کے لیے یرج اللہ جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی نعمتوں کی امید رکھتا ہے ومن یتولی اور جو شخص اعراض کرے اللہ کے احکامات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے فإن اللہ هو الغنی الحمید بس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ہوا اختتام پذیر آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اگلے سبق تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اللہ حافظ